الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في خم الغدير. فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انا علینا للہدی. درود پڑھیے محمد و آل محمد کی عظمت پہ. دعا ہے رب دو عالم سے پروردگار عالم اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما. بھائی ذیشان حیدر کی پریشانی کو دور فرما. ذیشان حیدر کو طول عمر اور علم ترقی و کامیابی عطا فرما. فیروز خان کے والدین کے درجات بلند فرما. جملہ مرحومین کے والدین کے درجات جملہ مرحومین کے درجات بلند فرما. حاجی قمر کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. پروردگار بحق محمد آل محمد ذکر کے صدقے میں ہمارا یہ پرسا بارگاہ جناب امام العصر کی بارگاہ میں امام کی خدمت میں قبول فرما. اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات پڑھیے سارے مل کے بولنا. سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف زہرا بلندر صلوات. انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، کل جہاں سے گفتگو ختم کی تھی وہیں سے شروع کرتے ہیں. پہلا فکر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، سنبھالیے گا. جس کا چاند جیسا چہرہ دیکھ کے مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹیں اسے یوسف کہتے ہیں. جس کی انگلی دیکھ کے چاند کٹ جائے اسے محمد کہتے ہیں.
اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہادی اللہ بناتا ہے، ہدایت کرنا اللہ کا کام ہے، اور ایک ہادی کی علامت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، بیان کی تھی سورہ جمعہ سے، کہ وہ عالم بھی ہے، وہ پاک بھی ہے۔ مگر لوگوں نے نہ مصطفیٰ کو عالم مانا، نہ مصطفیٰ کو پاک مانا۔ علم میں کہتے رہے کہ وہ نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور طہارت میں کہتے رہے کہ جبریل نے آ کے آپریشن کر کے نجاست کو سینے سے نکالا ہے۔ مکتب جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی عالم ہے جب سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں آج اسی کا کلمہ پڑھنے والے متفق کیوں نہیں ہو سکے؟ شخصیت بھی عام نہیں، جو سید الابرار ہے، جو احمد مختار ہے، جو حبیب ستار ہے، جو محبوب غفار ہے، جو شافی یوم قرار ہے، جو سرور طیب لیل و نہار ہے، جو سرور عالم ہے، جو مونس اعظم ہے، جو وارث زمزم ہے، جو قبلہ دو عالم ہے، جو محبوب دو عالم ہے، جو خیر المجسم ہے، جو رمشہ کائنات ہے، جو مقصود کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ تخلیق شش جہات ہے، جو نور اول ہے، جو عشق اول ہے، جو حسن اول ہے، جو خلق اول ہے، جو خلق اول ہے، جو مولائے کل ہے، جو دانائے سبل ہے، جو ختم الرسل ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں، جو شمع غار حرا ہے، جو شمع باغ ارم ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو سید المرسلین ہے، جو سردار دو جہاں ہے، جو سرکار مرتضیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ اس عظیم ہستی کا ذکر ہے۔ کچھ بندے ابھی بھی مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ٹیلی ویژن پہ خبریں نہیں دیکھی جاتی تسلی سے بیٹھ کے۔ بھائی میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کے ہاتھوں پہ بے زبان کنکر بھی بول پڑتے ہیں۔ یہ اس کا ذکر کر رہا ہوں جو سرچشمہ علم و حکمت ہے، جو مالک کوثر و جنت ہے، جو سلطان دین و ملت ہے، جو انتہائی کمال ہے، جو منتہائی کمال ہے، جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جو عاشقوں کے دلوں کا قرار ہے، جو رہبر موسیٰ ہے، جو ہادی عیسیٰ ہے، جو منبع قرآن ہے، جو سیرت قرآن ہے، جو ناطق کے قرآن ہے، جو مالک سلیمان ہے، جو ہر مسلم کا ایمان ہے، اس کا ذکر کر رہا ہوں جو قرآن کی نگاہ میں کہیں یاسین ہے، کہیں طٰہٰ ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، کہیں داعین اللہ ہے، کہیں سراج منیر ہے، کہیں بشیر ہے، کہیں نذیر ہے، کہیں صاحب صلوات ہے، کہیں صاحب درود و تاج ہے۔ یہ اس کا ذکر ہے جو رونق دارین ہے، جو سید ثقلین ہے، جو جد الحسن والحسین ہے۔ مل کے جواب دیجئے حیدری۔ بیدار ہو گئے آپ؟ چلیں آگے اب۔ سامعین محترم، یہ اس نبی کا ذکر ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا۔ اس کے بارے میں بھی اس کا کلمہ پڑھنے والے ایک نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ اچھا، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی مکتب تشیع پہ، ان پہ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ شیعہ جو ہیں یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ پریشان ہو گئے، آپ کا پریشان ہونا بنتا ہے۔ میں مائک پہ کہہ رہا ہوں، کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جو میرا سنی بھائی جگہ جگہ بیٹھ کے چوک میں، میدانوں میں، گلیوں میں، ڈیروں پہ، بیٹھکوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہے نا یہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، وہ غلط نہیں کہہ رہا، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔
آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے، ہاں ہم علی کو نبی سے بڑھاتے ہیں، بات مکمل سنیے گا۔ اچھا کچھ شرارتی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلپ کاٹ لیتے ہیں، ایک جملہ کاٹ لیا اپنی مرضی کا تو پھر چڑھا کے وہ کٹوا کے پھر ایف آئی آر کٹوا دی۔ یہ دیکھو بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے، بات مکمل سنیے گا۔ اپنی مرضی کا مطلب لے کے تو اس کا غلط استفادہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کا یہ اعتراض کرنا کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، آپ کا اعتراض اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے نبی سنا ہے وہاں سے، علی سنا ہے یہاں سے، وہاں سے سن کے آئے تھے کہ نبی 40 سال تک نبی نہیں، اور میری مجلس میں آ کے بیٹھے تو محسن قاسمی کی زبان سے سن لیا علی نے 3 دن کی عمر میں محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا۔ پھر تو آپ کے ذہن میں آئے گا، دیکھا کہتے نہیں تھے کہ یہ بڑھاتے ہیں علی کو، جب نبی نہیں تو علی قاری قرآن کیسے؟ تو بھائی اگر علی ہم سے سنا ہے تو محمد بھی ہم سے سنو، جب نبی بھی ہم سے سنو گے پھر تم یہ نہیں کہو گے کہ شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ نہیں، ہم علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے، ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے، بلکہ ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب نبی ماں کی گود میں تھا، ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب نبی صلب آدم میں تھا، ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے ہیں جب نبی صلب نوح و ابراہیم میں تھا، ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب نبی 10 سال کے تھے، ہم تب بھی نبی مانتے تھے جب نبی کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ جملہ کہہ دوں، ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب وہ ابو طالب کے گھر سے کھاتے تھے، ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب ابو طالب کی پرورش میں رہتے تھے، ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب شیب ابی طالب میں وقت گزار کا تھا پتے کھا کھا کے، ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے جب خدیجہ سے نکاح ہوا تھا، ہم نبی کو اس وقت بھی نبی مانتے تھے۔ جملہ سنبھالنا، ارے ہم نبی کو 40 سال کے بعد نبی نہیں مانتے، ہم تب بھی نبی مانتے تھے جب آدم مٹی اور پانی میں خمیر ہو رہا تھا۔ اگر علی ہم سے سنا ہے تو نبی بھی ہم سے سنو۔ میرے پاس تو شان مصطفیٰ کے لیے اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں۔ جس کا شاگرد علی ہو وہ خود کیا ہوگا؟ سامعین محترم، پہلے علی کو سمجھو، پھر علی کو دے کے اس کے نبی کو سمجھو، جس کے بارے میں علی نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ اچھا ایک لفظ ہے عبد، اس کے مقابلے میں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے معبود، ایک ہے مولا۔ توجہ، پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، ایک معبود اور ایک مولا، عبد کے مقابلے میں۔ سمجھیے گا بات، تھوڑی سی مشکل ہے مگر انشاءاللہ اس منبر کے توسل سے مشکل کشا کے صدقے میں سمجھا کے جاؤں گا۔ عبد کے مقابلے میں 2 الفاظ، معبود اور مولا۔ جب عبد معبود کے معنی میں، معبود کے مقابلے میں بولا جائے، عبد معبود کے مقابلے میں بولا جائے تو اس کا مطلب ہے عابد، یعنی عبادت کرنے والا۔ اور جب عبد مولا کے مقابلے میں بولا جائے تو اس کا مطلب ہے غلام۔ یہ جو پیغمبر نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں محمد کا عبادت گزار ہوں، نہیں، میں محمد کا غلام ہوں۔ اور ایک طرف قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی، یعنی اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ وہ عبد ہے جو معبود کے مقابلے میں بولا جا رہا ہے۔
جب عبد معبود کے مقابلے میں بولا جائے تو معبود صرف ایک ہے. معبود اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں. ہمارے تو تشیع کی بنیاد ہی کلمہ توحید ہے. لا الہ، ہر قسم کے معبود کی نفی الا اللہ، سوائے اللہ کے. جب ہم عبد کو معبود کے مقابلے میں بولیں گے تو معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. دوسری بات، جب عبد ہم مولا کے مقابلے میں بولیں گے، مولا بھی صرف ایک ہے اور وہ اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی مولا نہیں. توجہ ہے؟ یہ ماشاءاللہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ بڑا ڈر ڈر کے کہا ہے. میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے کہہ دیا ماشاءاللہ، وگرنہ آپ کا دل نہیں کہہ رہا ماشاءاللہ کہنے کو کہ یہ مولانا نے کیا کہہ دیا کہ مولا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مولا. ہاں، اگر مولا خود کسی کو مولا بنا دے تو پھر جیسا وہ مولا ویسا ہی یہ مولا. غدیر کے میدان میں جو پیغمبر نے فرمایا نا، من کنت مولا، اس سے پہلے جملہ تھا اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا ہوں. فمن کنت مولا فہذا علی مولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. توجہ ہے سامنے محترم؟ مولا صرف اللہ. اگر اللہ خود کسی کو مولا بنائے تو پھر مولا اسے بھی مانو جس سے وہ بنا رہا ہے. اور یاد رکھنا، جس نے مولا کے بنائے ہوئے مولا کی مولائیت کو نہیں مانا، اس نے در حقیقت اس مولا کو ہی نہیں مانا جس کا میں مولا. میرا بہت پرانا جملہ ہے اور بڑا عام بھی ہو چکا ہے سوشل میڈیا پہ، لیکن آج پھر اس کا تکرار کر دیتا ہوں. سامعین محترم، میری قوم کے نوجوانوں، یہ ہر کسی پہ اعتراض نہ کیا کرے کہ فلاں علی کو مولا نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا. بھائی نہیں مانتا تو نہ مانے، جائے جہنم میں. نبی نے کب فرمایا تھا کہ علی سب کا مولا ہے؟ کہا تھا جس کا میں مولا ہوں. علی کو مولا وہی مانے گا جو پہلے محمد کو مانتا ہوگا. محمد کو ہی نہیں مانتا، جو محمد کو ہی نہیں مانتا وہ علی کو کیا مانے گا؟ اور محمد کو وہ مانے گا جو اللہ کو مانے گا. اللہ کے ذریعے نبی کو مانو، پھر نبی کے ذریعے علی کو مانو. یہاں سے وہاں جاؤ پھر بھی ٹھیک ہے، وہاں سے یہاں آؤ پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ ہائے 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 اللہ کا رسول ساری زندگی علی منواتا رہا اور علی ساری زندگی اللہ منواتا رہا ہے. میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، پیغمبر کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں، ساری زندگی کا، مکی ہو یا مدنی ہو. پیغمبر نے بس دو چیزیں لوگوں تک پہنچائیں، بس دو، ایک اللہ، ایک علی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہنچا. بات پہنچ رہی ہے میری؟ کوئی بڑی باتیں تو نہیں میں کر رہا. ایک اللہ اور ایک سامعین گرامی قدر، یہ علی اور اللہ کی محبت اس قدر ہے. خندق کے میدان میں علی نے اللہ کا دشمن پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا تو اس نے علی کے چہرے پہ گستاخی کی. علی چھوڑ کے ہٹے. صحابہ نے کہا یا علی یہ کیا بندہ ہاتھ میں آیا آپ نے چھوڑ دیا؟ فرمایا تو نے علی کو پہچانا ہی نہیں. علی اپنے لیے تھوڑی لڑتا ہے، علی تو اس کے لیے لڑتا ہے. اس کا دشمن تھا، اب بن رہا ہے میرا. میں نے کہا میں اپنی دشمنی معاف کر دیتا ہوں، مگر اللہ کا دشمن معاف نہیں کرتا. علی پیچھے ہوئے، غصہ ٹھنڈا ہوا، اب اس کو قتل کیا. علی نے اللہ کا دشمن نہیں چھوڑا. اللہ کا بھی وعدہ ہو گیا، اے علی دشمن میرا تھا
تو نے نہیں چھوڑا، میرا بھی وعدہ ہو گیا، اب کوئی 1000 نمازیں پڑھتا رہے، 1000 روزے رکھتا رہے، لیکن تیرا دشمن اگر ہوا میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ خندق کے میدان میں علی نے اللہ کا دشمن نہیں چھوڑا، وقت آ گیا اتارنے کا، غدیر کا میدان آیا، ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ، علی کو اپنی مرضی سے بنایا ہے یا اللہ کی مرضی سے؟ بھائی وہ نمازی تھا، حاجی تھا، ابھی ابھی کر کے آ رہا ہے، نبی کا صحابی تھا، اللہ کا تھا، علی کا نہیں تھا۔ اللہ نے عذاب دے کے بتا دیا جب علی اللہ کا دشمن نہیں چھوڑتا تو اللہ بھی علی کا دشمن نہیں چھوڑتا۔ علی اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑتا اور اللہ علی کے دشمن کو نہیں چھوڑتا۔ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، اگر دل میں بغض علی ہے اللہ عبادت منہ پہ مار دے گا۔ اور یاد رکھنا سامعین گرامی قدر، بندہ علی علی کرتا رہے، بندہ ہر ٹائم علی علی کرتا رہے، لیکن وہاں اللہ کی نافرمانی، کبھی واجب بھی ادا نہیں کیا، اللہ کو ناراض پہ ناراض کیے جا رہا ہے۔ بھائی علی ہمارا بعد میں ہے، اللہ کا پہلے ہے۔ علی کو جتنا مجھے اور آپ کو مولا علی سے پیار ہے نا، اس سے کہیں زیادہ علی کو اپنے اللہ سے پیار ہے۔ پھر علی بھی ہے، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ توجہ ہے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں تو ہو جائے، میرا کیا جانا ہے، میں نے تو پڑھ کے چلے جانا ہے۔ سامعین محترم، ناراض کی والی بات بھی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر ہو جائیں گے تو ہم نے حق بیان کرنا ہے۔ اگر ماشاءاللہ اتنے افراد تشریف فرما ہے، ایک کے دل پہ میری بات گراں گزر رہی ہے تو کوئی بات نہیں، صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ تو مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہنے لگے کہ نبی پڑھنا لکھنا، اچھا کیوں نہیں جانتے تھے بھائی بات یہ ہے ایکچولی کہ جب حضور دنیا میں آئے ماحول ایسا تھا، جہالت کا دور تھا، اور حضور نے کسی اسکول میں نہیں پڑھا، کسی ٹیچر کے پاس نہیں پڑھا۔ میں بھی یہاں خطاب کر رہا ہوں، سامنے سے کوئی بندہ آ جائے اور دروازے پہ کھڑا ہو کے ذیشان بھائی سے کہنے لگے کہ یہ جو مولانا آپ نے ممبر پہ بٹھائے ہیں یہ تو جاہل ہیں، انہیں اتاریں اور نکالیں یہاں سے۔ وہ کہیں گے بھائی کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، ہمارے مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جاہل ہے، جتنا میں اس بندے کو جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا۔ بھائی کیا جاہل ہے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ اس نے کہا آپ چلے جائیں، یہ حیدرآباد تھل، یہ آگے منکیرا، یہ آگے بھکر، کوئی اسکول بھی دیکھ لیں کہیں بھی اس بندے کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اسکول میں پڑھا ہوتا تو اسکول میں اس کا نام ہوتا نا، بکر کے کسی مدرسے میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا۔ یہ کہیں گے ہوش کے نام کھلے، یہ یہاں کے تھوڑی ہیں، یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کے پتا کرو۔ یہ ہمیں پڑھانے آئے ہیں، پڑھنے نہیں آئے، یہ ہمیں سکھانے آئے ہیں، سیکھنے نہیں آئے۔ جا کے وہاں کے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹی میں پتا کریں کہ محسن قاسمی کی تعلیم کیا ہے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی تعلیم کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو مکے مدینے کے اسکولوں میں نہ پڑھتا دیکھ کے ان پڑھ کہنے والوں کی اولادو، میرا نبی مکے مدینے کا تھوڑی تھا جو تمہیں یہاں کے اسکولوں میں ملے۔ اگر نبی کا علم جاننا ہے تو عرش پہ جا کے رحمان سے پوچھو، رحمان سے پوچھو۔ لوگ مصطفیٰ کو نہیں سمجھ پائے، اگر محبت علی میں اکٹھے ہو جاتے، اگر اطاعت مرتضوی میں اکٹھے ہو جاتے تو پھر مقام مصطفی سمجھنا آسان ہو جاتا۔ لیکن لوگوں کو عاش ولی ولی اللہ ہضم نہیں ہو رہا اذانوں میں۔ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، میں بڑا سوچتا رہا کہ یہ جو انہوں نے اعلان کیا کہ یہ دہشت گردی ہے، ہوا نا اعلان، یہ دہشت گردی والی بات تو اس میں نہیں تھی۔ سادہ سا جملہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، رسول کے وصی ہیں اور خلیفہ بلا فصل۔ اصل درد یہ ہے خلیفہ بلا فصل کی،
پہلے شاید اتنا وہ درد نہ ہوتا ہو، یہ آخری جملے میں زیادہ درد ہے کہ یہ خلیفہ بلا بھائی ہمارا اپنا عقیدہ ہے، آپ اپنی کوئی اذان بنا لیں۔ جب آپ کو کوئی جملہ نہیں ملتا آپ ہمیں ٹھوکتے ہیں اور ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہم پہ FIR کٹواتے ہیں۔ بھائی ایک میں بھائی بھی کیا کہوں، فضائل پڑھنے آ گیا بیچارہ، پڑھ کے خود پھنس گیا، اسے خود سمجھ نہیں آئی کہ مذکر پڑھنا ہے یا مونس۔ توجہ ہے یا نہیں؟ علی کے مقابلے میں جب آؤ گے تو یہی ہوگا، کبھی قبر میں اتارو گے، کبھی شناختی کارڈ میں لاؤ گے، کبھی کہیں لے کے جاؤ گے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ جو جوان ہے وہ تو بولے نا، بوڑھوں کی میں بات نہیں کر رہا، جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں۔ اچھا ترجمہ کیا ہے اذان کا جو ہم پڑھتے ہیں؟ جسے انہوں نے دہشت گردی کہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی مومنوں کے امیر ہیں، متقین کے امام ہیں، علی ایمان والوں کے امیر ہیں۔ ایمان والے یہ جملہ کہیں گے، بے ایمانوں کو ہضم نہیں ہوگا۔ علی مومنوں کے امیر ہیں، اتنا پیارا جملہ جسے آپ نے دہشت گردی بنا دیا۔ چلو قصور آپ کا بھی نہیں، آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کیونکہ بندہ بیمار ہو تو اسے میٹھا شربت بھی کڑوا لگتا ہے۔ یہ تم نہیں بول رہے، تمہارے اندر سے بغض علی کی بیماری بول رہی ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد۔ اگر لوگ علی کو سمجھتے تو آج نبی کو آسانی سے سمجھ لیتے، کیونکہ علی دروازہ ہے نبی تک پہنچنے کا۔ لوگوں نے کہا وہ ہم جیسے تھے، وہ ہم جیسے تھے۔ اگر آپ کا دل ہو تو میں قرآن مجید سے اپنی زندگی اور نبی کی زندگی بیان کروں، یعنی ہماری زندگی کیسی ہے اور مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان رکھو